السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، بھدوہی کی جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران، ہمارے متعلقین اور نوجوانان ملت اسلامیہ، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھدوہی کی سرزمین اور یہاں کے احباب سے گہرا تعلق رہا ہے۔ یہاں کے بہت سارے بزرگوں سے اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا، رائے مشورہ کرنا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ اس وجہ سے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے متعلقین، ان کے دوست و احباب اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے درمیان مجھ کو کچھ بولنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور ہم کو قرآن و سنت کے مطابق منہج سلف کی روشنی میں زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع خطابت انتظامیہ کی جانب سے جو مجھ کو دیا گیا ہے وہ ہے فتنہ ارتداد اور ہماری ذمہ داریاں۔ فتنہ ارتداد کیا چیز ہے اور اس سے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ موضوع کے دو گوشے ہیں۔ ان دونوں گوشوں پر میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو کر سکوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس حساس موضوع پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارتداد کس کو کہا جاتا ہے؟ ارتداد در حقیقت کہا جاتا ہے دین اسلام کے انکار کر دینے کو۔ ایک انسان، ایک مسلمان اگر دین اسلام کی بنیادوں کا انکار کر دے تو گویا وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب یہ انکار نواقض اسلام کو اپنا کر کے کیا جائے یا صریح طور سے دین اسلام کی بنیادوں کا انکار کر دیا جائے، ہر صورت میں مسلمان کسی حد تک، چاہے مکمل طریقے سے چاہے تھوڑا بہت، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور جو کہ فتنوں کا دور ہے، اس دور کے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خاندانوں اور اپنے گھرانوں میں اپنی اولاد اور اپنے بچوں کی تربیت سے متعلق جن غفلتوں کو اختیار کر رکھا ہے، اس کے نتیجے میں نئی نسلیں اگر صاف طریقے سے اسلام کا انکار نہیں کرتی ہیں تو کم از کم نمازوں کی غفلت، قرآن مجید سے دوری، ماں باپ کی نافرمانی، قرآن و سنت کا استہزاء اور قرآن و سنت سے دوری کے نتیجے میں وہ کسی حد تک اسلام سے دور ہو جاتی ہیں۔ موجودہ دور کے جو عظیم فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ دینداری کے نام پر ایک انسان نمازوں کا پابند ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اعتبار رکھتا ہے، سنت رسول اور سیرت رسول کے مطالعے کا عادی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی فکر سے متاثر ہو جاتا ہے کہ دنوں رات نمازیں ادا کرنے، تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے کے باوجود وہ اسی طریقے سے دین سے نکل جاتا ہے جیسے تیر کمان سے نکل کر کے دور چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج
جو کہ دین اسلام کی تاریخ میں، تاریخ اسلام میں سب سے پہلی بدعت ایجاد کرنے والا فرقہ تھا، جنہوں نے دین اسلام کے نام پر ساری کی ساری چیزیں اپنائی، نیکوکار تھے، ان کے سجدے طویل ہوا کرتے تھے، خوبصورت آواز میں تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، بڑی دل لگی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت جو بتائی، فرمایا تم اپنے سجدوں کو ان کے سجدوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے۔ وہ تلاوت تو کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام تو کریں گے، لیکن قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کے احکامات، قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کا پیغام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج کے دور میں ہماری صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کر دیا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کر لیا، جلسوں میں شرکت کر لی، حج و عمرے کا اہتمام کر لیا، صدقات و خیرات کا اہتمام کر لیا، مسلم خاندانوں میں رشتے کر کے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام کے صحیح پیغام کو سمجھ لیا۔ معاف فرمائیں گے، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اسلام کو اس دور میں جا کر کے سمجھنا ہوگا جو دور عہد ذری تھا، جو دور خیر القرون کا دور تھا۔ اگر آپ کو اسلام کی صحیح ترین تعبیر سمجھنی ہے تو آپ کو خلافت و ملوکیت کے بہانے سے اپنے عقائد کے فساد سے بچتے ہوئے ماضی کے اس دور میں جانا ہوگا، جس دور میں صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اسلام کو سیکھا، اسلام کی سچائی کو سمجھا، اسلام کی گہرائی کو سمجھا، اسلام کی تمام تعبیرات کو اپنی زندگی میں رچا بسا کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری۔ اب اسلام پر ان کو چلنا تھا، چاہے ان کے گھروں میں کھانے پینے کا فاقہ ہو، ان کو شادی بیاہ کے لیے رسوم و رواج کے امکانات پیدا ہوں نہ ہو، وہ کھانے پینے کا انتظام کر سکیں نہ کر سکیں، ان کے کپڑوں میں پیبند لگا ہو یا صاف ستھرے کپڑے ملیں، وہ کیسی بھی زندگی گزاریں، انہوں نے مشکلات سے تو سمجھوتا کر لیا، انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، ان کے گھروں میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، اور صرف کھجور اور آب زمزم پر یا کھجور اور پانی پر گزارا کر لیا۔ لیکن دین اسلام پر کوئی آنچ آ جائے، صحابہ کرام نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا۔ اور میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے کسی موقع سے فرمایا تھا کہ دنیا کی ترقی یہ ہے کہ تم دنیا میں آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ اوج ثریا پر پہنچ جاؤ، آسمانوں کی سیر کرو، سمندروں کی تہوں میں پنڈوبیوں سے جا کر کے وہاں پر بحث و تحقیق کا کام کرو۔ لیکن دین کی ترقی یہ نہیں ہے کہ دین کو جدید طریقے سے پیش کر کے شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ دین کی ترقی یہ نہیں ہے کہ ہم نئے نئے فتووں کو لے کر کے اپنے مولویوں کے پیچھے دوڑیں، مفتیوں کے پیچھے دوڑیں۔ دین کی ترقی یہ ہے کہ انسان پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے چلا جائے کہ صحابہ کرام کے عہد مبارک میں اس بات کو تلاش کرے کہ ان لوگوں نے توحید کے کون سے مسائل کو اختیار کیا، عہد صحابہ میں تلاش کرے کہ اتباع رسول کے کون سے تقاضوں کے مطابق ان لوگوں نے زندگی گزاری۔ صحابہ کرام کے عہد مبارک میں وہ جا کر کے ٹٹولے اور تلاش کرے، بحث و تحقیق کرے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں نے کون سے اصول مرتب کیے تھے،
وہ اس دور میں جا کر کے دیکھے کہ عقائد کے مسائل کیا ہیں، ان لوگوں کا منہج کیا ہے، ان لوگوں کا طریقہ کیا ہے، ان کی طرز زندگی کیا ہے، ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کیا ہیں، وہ کس انداز سے زندگی گزارتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے بیدار ہوتے ہیں، کیسے شادی بیاہ کو انجام دیتے ہیں، کیسے استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جا کر کے اس کو انجام دیتے ہیں، چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں، چڑھائی پر چڑھتے ہیں تو کون سے آداب اختیار کرتے ہیں، ڈھلان پر اترتے ہیں تو کون سا طریقہ اپناتے ہیں، لباس پہنتے ہیں تو مردوں کے احکام کیا ہیں، خواتین کے لیے آداب کیا ہیں، ان ساری کی ساری حقیقتوں کو اس عہد ذری اور خیر القرون کے دور میں تلاش کیا جائے، جو خیر القرون کا دور سب سے زیادہ پاکیزہ دور تھا۔ تو دین کی ترقی یہ ہے کہ انسان پیچھے ہٹے، اس کو متخلف کہہ دیا جائے، اس کو پسماندہ کہہ دیا جائے، اس کے اوپر اتہامات لگائے جائیں، اس کو یہ کہا جائے کہ یہ قدامت پسندی کا داعی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی الزامات لگائے جائیں، اس کی پرواہ کیے بغیر دین کو سمجھنے کے لیے ہم پیچھے جا کر کے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اور کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سے ایسے احکامات ہیں آنے والی دنیا میں، ترقی یافتہ دنیا میں جدید سے جدید مسائل پیدا ہو جائیں، لیکن صحابہ کرام نے ان مسائل کی کوئی نہ کوئی بنیاد اپنے عہد مبارک میں اس دنیا کے اندر رکھ دی ہے، اس کی بنیاد پر اجتہاد کر کے، دلائل کو ٹٹول کر کے، دلائل کی بحث و تحقیق کر کے انسان قیامت تک ترقی کی ساری شکلوں کو اسلام کے دائرے میں ڈھال کر کے سمجھ سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ سچا اسلام تو وہی ہے جس کو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فقیری، ساری محتاجگی اور ساری پریشانیوں کے باوجود صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا تھا۔ ان کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، ان کو سونا سکھایا، ان کو بیدار ہونا سکھایا، یہاں تک سکھایا کہ استنجا کے آداب کیا ہیں، یہاں تک بتایا کہ قضاء حاجت میں بیٹھنے کے اور آب دست لینے کے آداب کیا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر کے اپنی سیرت کے اس مبارک باب کو واضح کر دیا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بوڑھوں کے ساتھ مذاق کیا، خواتین کے حقوق بتائے، دوسرے لوگوں کے مسائل کا تذکرہ کیا، سفر کے آداب بتائے، سواری کے آداب بتائے، ساری کی ساری چیزیں دین اسلام نے ہمارے سامنے واضح کر دی۔ موجودہ دور کا کوئی بڑے سے بڑا مفتی لا کر کے دکھایا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عشر عشیر بھی بیان کر سکے، وہ نبی آخر الزمان، وہ رحمت للعالمین، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے طریقے سے پالا، ان کی تربیت کی، خواتین کو چلنا سکھایا، ان کو اوڑھنا بچھونا سکھایا، ان کو گھروں کو سجانا سکھایا، با پردہ رہنے کا سلیقہ بتایا، ان کو زندگی کے سارے آداب بتائے۔ ہماری زندگی اسی عہد ذری میں اور اسی خیر القرون میں اگر محصور ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو پیبند لگے کپڑے پہننا پڑے، ہو سکتا ہے کہ 3 وقت میں سے ایک ہی وقت کھانا نصیب ہو، پانی نصیب نہ ہو، ہم کہیں نکل نہ سکیں، لیکن رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ دنیا میں کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن دین کی سچائی کے ساتھ پیروکاری کرنے کے نتیجے میں آخرت کی فلاح و بہبود اور آخرت کی کمائی اور آخرت کی کامیابی یہ ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو رب کائنات نے
ہم کو اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اور منہج صحابہ کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی آلائشیں، یہ دنیا کے فتنے اور ان فتنوں میں مبتلا ہو کر کے دنیا کے بے شمار افراد ہیں جو گمراہی کے راستے اختیار کرتے ہیں، ان کو وہ راستے مبارک ہوں۔ ہمارے لیے ہمارا نبی کافی ہے، ہمارے لیے ہماری کتاب قرآن مجید کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی کی سیرت کافی ہے، ہمارے لیے صحابہ کرام کا اسوہ کافی ہے، ہمارے لیے وہی سادہ زندگی کافی ہے جس میں 3 مہینے تک گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن دین کے نام پر کسی تحریف کو، دین کے نام پر کسی فتنے کو، دین کے نام پر کسی توجیہ و تعویل کو، دین کے نام پر کسی انداز کی کمزوری کو ان لوگوں نے کبھی برداشت نہیں کیا۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا رب کائنات نے، اے ایمان والو اس بات کو سن لو کہ تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین کی بنیادوں کا انکار کر دیتا ہے، نواقض اسلام کو اپنا کر کے دین سے دوری کی زندگی اختیار کرتا ہے، رب کائنات نے فرمایا فسوف یأتی اللہ، تو اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو تباہ و برباد کر کے ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جس قوم سے رب کائنات محبت کرتا ہے، اور وہ لوگ رب کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ لوگ ایسے ہوں گے جو مومنوں سے اور مسلمانوں سے محبت کریں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، کافروں کے لیے ایسی تلوار بن کر کے چلیں گے کہ کفر و توحید کے درمیان تفریق کر کے توحید کے مطابق زندگی کو گزارنا ان کا اولین فریضہ ہوگا۔ آپ غور فرمائیں، رب کائنات نے مومنوں کو مخاطب فرمایا ہے، مسلمانوں کو یا ساری قوموں کو مخاطب نہیں فرمایا۔ فرمایا اے مومنوں، اگر تم لوگوں نے دین اسلام سے اپنی پیٹھ کو پھیر لیا، دین اسلام کا انکار کر دیا، تو اس کا تنہا علاج یہ ہے کہ رب کائنات تم کو کسی عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دے، اور اس کے بعد ایسی قوم کو پیدا فرمائے جس قوم کے اندر 2 بنیادی بلکہ 4 بنیادی صفتیں ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ رب کائنات سے حقیقی محبت کرنے والے ہوں، رب کائنات کی محبت کے تقاضوں کی تکمیل کرنے والے ہوں، اور رب کائنات اس محبت کی بنیاد پر ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، مومنوں کے ساتھ وہ نرمی کا پہلو اختیار کریں گے، مومنوں کے ساتھ ان کو سراہنے کا، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا پہلو اختیار کریں گے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا، آج کے دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، اگر ایک مسلمان حقیقی معنی میں قرآن و سنت کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جرأت کرتا ہے، تو مسلمانوں ہی کے دوسرے گروہ اور دوسرے مکاتب فکر اس کو مسجدوں سے باہر کرتے ہیں، مسجدوں کو دھلوایا جاتا ہے، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ انگریزوں کی اولاد ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ اسلام سے خارج ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے اشارے پر کام کرتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، آج ہمارا مقابلہ غیروں سے کہیں زیادہ ان مسلمان بھائیوں سے ہے جو رب کائنات کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کی تعبیرات میں،
دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنے میں وہ کچے ثابت ہوئی ہیں۔ وہ ہمارے اوپر فتاوے داغتے ہیں، ہم کو اسلام سے خارج کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو بخاری کا بخار آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ المیہ ہماری صفوں کے اندر موجود ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اگر یہی صورتحال رہی کہ اسلام کے حقیقی ترجمانوں کی مذاق اڑا کر کے ان کے اوپر اتہامات لگائے جاتے رہے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ رب العالمین ان قریب مسلمانوں کو تباہ کر کے ایسی قوموں کو پیدا کرے گا جو قرآن و سنت کا احترام کرنے والی ہوگی۔ اور جو قرآن و سنت کا احترام کرتا ہے، قرآن و سنت کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، منہج صحابہ کو سمجھتا ہے، وہی حقیقت میں رب کائنات سے محبت رکھنے والا اور رب کائنات ان سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، مومنوں کے مشن کو آگے بڑھانے والے اور اس کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنے والے ہوں گے، اور کافروں پر یا جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دے کر کے یہ ان کے اوپر سخت ہوں گے، اور ان کی کسی بھی سازش کو جو قرآن و سنت کی مخالفت میں تیار کی گئی ہے اس کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس آیت کریمہ میں واضح تنبیہ فرما دی، اے لوگو دین اسلام پر مکمل طریقے سے قائم رہو۔ اگر اس کا انکار کیا تو اس کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ رب کائنات کی نظر میں تمہاری کوئی وقعت نہیں ہوگی، تم کو تباہ کر دیا جائے گا، دوسری قوم کو پیدا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے بغاوت کی، سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر کے دنیا کا ہو کر کے رہ گیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور رب کائنات نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں رب کائنات فرماتا ہے اگر ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جو لوگ خوشحال ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ اس بستی میں رہتے ہوئے فسق و فجور کریں، توحید کی مخالفت کریں، اتباع رسول کا ٹھٹھا اڑائیں، دین اسلام کا مذاق اڑائیں، فحش کاری اور بے حیائی کو اپنائیں، بے پردگی کو اپنائیں، غلط انداز کی چیزوں کو اپنائیں، اور اس کے بعد جب خوشحال لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں فحق علیہ القول، تو ان لوگوں پر رب کائنات کا کلام ثابت ہو جاتا ہے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بالکل ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ رب کائنات نے تنبیہ فرمائی۔ اگر آج ہم اپنے محلوں کا، اپنی بستیوں کا، اپنی آبادیوں کا، اپنے گاؤں دیہات کا، اپنے شہروں کا، اپنے خاندان کا، اپنے گھرانوں کا، اپنی مسجدوں کا، اپنے مدرسوں کا، اور جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، کوئی فیکٹری ہو، کسی انداز کا شو روم ہو، تجارت کے لیے آپ کہیں جاتے آتے ہوں، ان ساری کی ساری جگہوں پر اگر آپ جائزہ لیں تو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے سرکشی کی زندگی اختیار کر رکھی ہے، ہم نے قرآن و سنت کو نظر انداز کر کے بالائے طاق رکھ دیا، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، رب کائنات کی دی ہوئی نعمتوں کو شادی بیاہ میں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اسراف و تبذیر میں شیطان کے بھائی بن کر کے غریبوں اور فقراء کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں
بے نمازی پنپتے ہیں، پلتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بنایا جاتا۔ ہمارے خاندانوں میں خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والے، صحابہ کرام کی تنقید بیان کرنے والے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والے، قرآن مجید کی غلط تفسیر پیش کرنے والے، قرآن مجید کی تفسیر کو تفسیر بالرائے کے مطابق سمجھنے والے بے شمار افراد ہیں۔ ہمارے خاندان میں ایک نوجوان ایسا مل جائے گا جو جا کر کے یہ سوال کرتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا، جا کر کے یہ سوال کرتا ہے کہ فلاں صحابی رسول اور فلاں صحابی رسول کے درمیان اختلاف کیوں ہو گیا۔ یہ نہیں جانتے ہیں کہ صحابہ کرام پر کلام کرنے کا حق ہم کو حاصل نہیں ہے، اور صحابہ کرام کو کافر قرار دینے والوں اور اسلام سے خارج قرار دینے والوں نے شبہات پیدا کر کے ہم کو فتنوں میں مبتلا کر کے ایک ایسے گڑھے میں پہنچا دیا ہے جہاں سے نکل پانا بہت آسان نہیں ہے۔ تو فرمایا رب کائنات نے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بستی کے اندر، کسی آبادی کے اندر برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو خوشحال لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ برائیاں کرتے رہیں، سرکشی کرتے رہیں، اسلام کی مخالفت کرتے رہیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر رب کائنات کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو جو پیدا فرمایا اس کا مقصد ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورۃ الملک کی ابتدا میں رب کائنات نے فرمایا اس نے زندگی اور موت کو اس وجہ سے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ اس بات کو دیکھ سکے، تم کو آزما سکے کہ تم میں بہتر عمل والا کون ہے، کون بہتر انداز کی زندگی گزارتا ہے، کون تقوی اور پرہیزگاری کو اپناتا ہے، کون ہے جو صحابہ کرام کی طرز زندگی کو اپنا کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون ہے جو صحابہ کرام کے طرز پر قرآن مجید کو اور سنت رسول کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور زندگی کو ڈھالتا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، یہ موت اور زندگی اور حیات یہ ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کی زندگی میں ہم کو اپنے عمل پر توجہ دینی ہوگی کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ رب کائنات نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وفات ہوتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ ہمارے پیارے حبیب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ منبر لگایا جاتا ہے، اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھتے ہیں اور اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ گزرا اور وہ لوگ آ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرمایا آگے افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا آپ شہید اور قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیر اپنے دین سے پھر جاؤ گے، دین کا انکار کر دو گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ فوراً تلوار کو میان میں ڈالا، توبہ کی، اطاعت کی اور نکل کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اشراف میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ صورتحال تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے،
من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. اے لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. اور جو رب کائنات کی عبادت کرتا تھا اللہ رب العالمین زندہ ہے اور کبھی وفات پانے والا نہیں، کبھی مرنے والا نہیں. یہ صورتحال تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں یہ تصور پیش کیا گیا. اور آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ اپنے پیروں کو اور پیرانے پیر کو اور قبر والوں کو اور ان کی قبروں کو سجانے دھجانے، ان کے اوپر چادریں چڑھانے، پھول برسانے، قبروں پر تعمیر کرنے، قبروں پر تلاوت کا اہتمام کرنے، قبروں پر منتیں مانگنے، قبر والوں سے دعائیں کرنے، اور نہ جانے کون کون سے سلسلے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے عقیدے توحید کو تباہی کے دہانے پر لے جا کر کے اپنے اسلام کو ضائع کرتے ہیں. آج کے دور میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح بخاری کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس تصور کو سامنے رکھیں کہ وہ اسلام جس نے اپنے نبی آخر الزماں کی عبادت کی اجازت نہیں دی، وہ نبی آخر الزماں جنہوں نے صاف طریقے سے اپنی آخری وصیت میں فرما دیا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، رب کائنات کی لعنت ہو نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وصیت میں درد مندی کے ساتھ اپنے مبارک چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں، پھر اوڑھتے ہیں. بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی مبارک پیٹھ پر سہارا دے کر کے بیٹھاتی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ کبھی مبارک سینے پر اپنا سر رکھ کر کے سہارا لیتے ہیں، کبھی مبارک ران پر سر کو ڈال کر کے، اور اس کے بعد ان سے گزارش کرتے ہیں اگر مسجد جانا ہوتا ہے تو دو صحابہ کرام آ کر کے آپ کو اپنا کندھا دے کر کے سہارا دے کر کے مسجد لے جاتے ہیں. اس عالم میں آپ نے اگر امت اسلامیہ کو کوئی وصیت فرمائی تو یہ فرمایا کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر اپنے انبیاء کی قبروں کو عید اور عرس کی جگہ نہ بنا لینا، اس کی عبادت نہ کرنا، اس کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اس پر مسجد تعمیر نہ کرنا، قبروں کے اوپر تعمیر نہ کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تو یہ ہے. اور صحیح بخاری کی اس روایت میں یہ تصور پیش کر دیا گیا کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا عقیدہ رکھا ہو وہ سمجھ لے کہ آپ کو دوام حاصل نہیں ہے، آپ پردہ نہیں کر گئے بلکہ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ پردہ نہیں کر گئے بلکہ آپ کی وفات ہو گئی. قرآن مجید بار بار اس حقیقت کو بیان کرتا ہے. تو ہم متصور کے تحت اگر اپنا جائزہ لیتے ہیں تو کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو اجمیر کا چکر لگاتے ہیں، جن کو کسی چیز کی منت مانگنی ہوتی ہے تو قبر والوں کے سجادہ نشینوں کے پاس جا کر کے منتیں مانگتے ہیں، تعویذ گنڈے کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ ان ساری کی ساری چیزوں کو رب کائنات کے ساتھ خاص کیا جانا چاہیے. اللہ رب العالمین کو دنیا میں کیے جانے والے سارے گناہ برداشت ہیں، لیکن شرک اگر اس کے ساتھ کیا جائے، چاہے اس کی ربوبیت میں، چاہے الوہیت میں، چاہے اسماء و صفات میں، یہ رب کائنات کو برداشت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں. اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ حقیقت یہ ہے کہ رب کائنات نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 23 سالہ دور نبوت میں قرآن مجید جیسے معجزے کو نازل فرما کر کے احادیث رسول کے ذریعے، صحابہ کرام کے عمل کے ذریعے، صحابہ کرام کی تطبیق کے ذریعے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اتنا مکمل کر دیا کہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ کیا میں نے دین اسلام کی ساری تعلیمات تم تک پہنچا دی؟ کیا میں نے دین اسلام کی امانت کو مکمل کر دیا؟ کیا میں نے اس امانت کی ادائیگی کر دی؟ سارے کے سارے صحابہ کرام نے ایک جٹ ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کی امانت کو ادا کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک نگاہیں، مبارک سر آسمان کی جانب اٹھایا، اشارہ فرمایا اور رب کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا، اے رب کائنات تو گواہ رہنا، میں نے دین کی امانت کو مکمل کر دیا، لوگوں کے سامنے پہنچا دیا۔ آج کے دور میں ہم مفتی ہوں، علامہ ہوں، فقیہ ہوں، خطیب ہوں، واعظ ہوں، ہم کیا دین اسلام کی امانت کا حق ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اس پر غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل کر دیے جائیں یا آپ کی وفات ہو جائے تو یہ اس بات کا معنی نہیں ہے کہ ہم دین سے پھر جائیں، بلکہ دین کی امانت کو رب کائنات نے محدثین کے ذریعے، کتب حدیث کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے مکمل طریقے سے اس کی تکمیل پر فرما کر کے اس کے سارے سروں کو محفوظ فرما دیا۔ اب جو دین اس دور میں تھا وہی آج بھی دین ہے، اور جو اس دور میں دین نہیں تھا اگر آج اس کو دین کے نام پر اپنی زندگی میں اپنایا جاتا ہے تو گویا اس کو اپنانے والا نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتہام لگاتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو چھپا لیا تھا، آپ نے خیانت کی تھی، اسی وجہ سے وہ چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں ان کو بھی دین کی جانب منسوب کر کے خیانت کا اتہام لگایا جاتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تمہید کے لمبے ہونے کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اپنے موضوع پر آنا چاہوں گا۔ آپ سمجھیں کہ دین اسلام میں ارتداد یعنی دین اسلام کے نواقض کو اپنا لینا یا دین اسلام کی بنیادوں کا انکار کر دینا یا مسلسل نمازیں چھوڑ کر کے نمازوں کی وقعت کو اور ان کے مقام و اہمیت کو بھول جانا، نمازوں کے چھوڑنے کو حلال سمجھ لینا اور دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق بنانا، اس طریقے سے اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ رب کائنات کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، سوائے 3 چیزوں کے۔ اگر ان 3 جرائم کو کوئی مسلمان اختیار کر لے تو اس کا خون حلال ہے۔ یعنی اگر اسلامی حکومت کسی ملک کے اندر اسلامی حدود کا نفاذ کرتی ہے تو ان 3 جرائم کے مرتکبین کو قتل کر کے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا الا باحدى ثلاث، فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، الثیب الزانی، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کر لیں تو ان کو قتل کرنا جائز اور حلال ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والنفس بالنفس، اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے اس کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا۔
والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور ایسا مسلمان جو اپنے دین کو چھوڑ دے یا مسلمانوں کی جماعت سے بغاوت کر کے، سرکشی اختیار کر کے، خوارج کا طریقہ اختیار کر کے علیحدگی اختیار کر لے، تو ایسے مسلمان کو بھی مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قصاص کے طور پر ان کے اوپر حد نافذ کی جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین ایسی چیزیں ہیں جو اگر انسان کے اندر موجود ہوں گی تو اس کے ذریعے وہ ایمان کی چاشنی کو محسوس کرے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ باپ کی ضدوں کو، بچے کی فرمائش کو، خاندان کی لوگوں کی فرمائش اور خواہش کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا اعتبار کرتا ہے، اسی کے مطابق زندگی ڈھالتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایمان کی چاشنی کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان اگر اس بات کو پسند کرے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف رب کائنات کے لیے محبت کرے تو وہ ایمان کی چاشنی کو پسند کرے گا۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کفر میں اسلام لانے کے بعد اسلام کے انکار کو، اسلام کی توہین کو، اسلام سے پھر جانے کو ویسے ہی ناپسند کرے جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ جیتے جی اس کو کوئی آگ کے حوالے کر کے تباہ و برباد کر دے۔ یہ تین صفتیں ہیں جن کو اپنانے والا ایمان کی چاشنی کو مکمل طریقے سے محسوس کر سکتا ہے۔ تو ارتداد کا فتنہ آج کے دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتد یعنی دین کا انکار کرنے والا شر من الکافر الاصلی، اصل میں جو شخص کافر ہے اس سے کہیں زیادہ شر و فساد کا یہ علامت بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ایک مرتد ہو جانے والا کیونکہ اسلام کو کسی حد تک جانتا ہے، لہذا اسلام کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، تو مرتد ہو جانے والا یہ کافر سے کہیں زیادہ شر پسند اور کہیں زیادہ برا ہوتا ہے۔ اور آپ ردت کو یعنی مرتد ہونے کو، اسلام کا انکار کرنے کو اگر دیکھیں تو مرتد ہونا نواقض اسلام کو اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نواقض اسلام کیا ہیں اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ میں گفتگو کروں گا۔ تو ارتداد کی پہلی بات یہ ہے کہ انسان اعتقادی طور سے عقیدے میں مرتد ہو جائے۔ صحابہ کرام کی تنقیص کرنے لگے، صحابہ کرام پر اتہامات لگائے، عقیدے کے مسائل کا مذاق اڑائے، اصحاب عقیدہ اور جو عقید و منہج کی تعلیم دیتے ہیں ان سے بغض و عداوت رکھے، ان سے دوری اختیار کرے، ان سے محبت کے بجائے نفرت کرے۔ ایسی صورت میں گویا اس نے اپنے اعتقاد کے اندر ارتداد اختیار کر لیا۔ عقیدے کے باب کا ارتداد یہ سب سے زیادہ خطرناک ارتداد ہے کہ انسان ربوبیت میں رب کائنات کے ساتھ شرک کرے، اسماء و صفات میں رب کائنات کے ساتھ شرک کرے، اور الوہیت میں رب کائنات کے ساتھ شرک کر کے اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر لے۔ ارتداد کی ایک شکل یہ ہوتی ہے جو عموماً شیطان کا سب سے مضبوط حربہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ دین کے اندر شبہات پیدا کر دیے جائیں، شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ یہ کریں یا وہ کریں۔ علماء سے جڑ کر کے شبہات کو دور کرنا اور یقین کو حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ شبہات پیدا کرنا،
یہ ارتداد کی ایک علامت ہے۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو دنیا کے اندر فتنوں سے بچنا ہے تو دو چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ ایک یہ کہ وہ یقین حاصل کر لے، شبہات سے اوپر اٹھ کر کے علم کو یقین کی حد تک تحقیق کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی آزمائشوں میں اور دنیا کے اندر آنے والی مشکلات میں صبر و تحمل میں کمال کو پہنچ جائے۔ جس شخص کو یقین کی حد تک علم حاصل ہو جائے اور جو شخص دنیا کے اندر صبر کے تمام مراتب کو مکمل کر کے صبر و تحمل کی زندگی گزارے، اس کو شیطان الرجیم کبھی دنیاوی فتنوں میں مبتلا کر کے ایمان، اسلام اور احسان کی تعلیمات سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور و تدبر کریں۔ تو ردت یا ارتداد کی ایک شکل شبہات پیدا کرنے کی شکل ہے، جس میں عام طور سے آج کے بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں۔ بہت سارے گھرانوں میں یہ شبہات موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے بعض صحابہ کرام سے غلطیاں ہو گئی ہوں۔ بہت سارے خاندانوں میں یہ شبہات موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو مرتب کرنے میں کوئی غلطی کر دی ہو، اس کے اندر بھی کوئی من گھڑت روایت ہو۔ آج کے دور میں یہ شبہات ہمارے بہت سارے احباب کے اندر موجود ہیں کہ روایات پر، احادیث پر وہ یہ کہہ کر کے عمل نہیں کرتے کہ یہ روایت اور حدیث ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی، ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر دین کی بنیاد سمجھ اور فہم اور ہماری ناقص عقل پر ہوتی تو موضوع پر مسح نیچے کی جانب کیا جاتا، اوپر کی جانب نہ کیا جاتا۔ لہذا دین کی بنیاد نصوص پر ہے، دلائل پر ہے، صحابہ کرام کی طرز زندگی پر ہے، قرآن و سنت کے دلائل پر ہے، شبہات پر اور ہماری عقل پر نہیں ہے۔ لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ شبہات سے دور کی زندگی اختیار کرے اور یقین کی زندگی اور علمی بنیادوں پر، علمی تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھال کر کے زندگی اختیار کرے۔ اور ارتداد کا ایک شکل ارتداد کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے قول اور کلام کے ذریعے ارتداد اختیار کر لے۔ انسان شبہات کے ذریعے کفر و شرک میں فرق کرنے یا کفر و شرک کی حرمت یا اس کے سلسلے میں یا اس کے حرام ہونے کے بارے میں شبہات پیدا کرتا ہے، اور قول کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اس بات کو جائز سمجھتا ہے، یا ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو گالیاں دے کر کے اسلام کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنی زبان سے ایسا نہ کہے لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی موافقت کرے تو گویا قولی طور پر اس نے ارتداد اختیار کر کے دین سے باہر کا راستہ اپنا لیا۔ اس کو توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ارتداد کی ایک شکل ہوتی ہے فعلی ارتداد کی، یعنی انسان اپنے فعل کے ذریعے ارتداد اختیار کر لے، غیر اللہ کو سجدہ کرے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھ لے، کسی دوسرے کے سامنے دعائیں کرے، کسی دوسرے کو حاجت روا سمجھ لے، اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کے بجائے وہ اپنے فعل کے ذریعے غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرائے، تو یہ فعلی ارتداد کی ایک شکل ہے۔ اور نواقض اسلام کیا ہیں اس پر بھی گفتگو کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے یہ حقیقت ہونی چاہیے، آج کے دور میں مسلمانوں کے اسلام سے دور جانے کے اسباب کیا ہیں۔ عام طور سے نئی نسل کے لوگوں کا اسلام کے انکار کرنے یا ہماری بچیوں کا یہ فیصلہ کہ ہم غیر مسلم مردوں سے
یا اپنے بوائے فرینڈ سے، اپنے سبق اور سبق کے ساتھی سے، کالجوں میں اپنے ساتھ تعلیم حاصل کرنے والوں کے ساتھ شادیاں کر کے، بھاگ کر کے اپنی آبرو کو، عزت و آبرو کو نیلام کریں گے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب کو سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے توحید اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا بند کر دیا۔ ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے کہ توحید اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ اتباع رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور پکڑنے کی ذمہ داری ہم نے کھو کر کے اور اس سے دوری کی زندگی اختیار کر لی، تو توحید و اتباع کی کمزوری یہ انسان کو اسلام سے باہر کا راستہ دکھانے کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرنا، ان کی عمریں نکل جانا، یہاں تک کہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے لڑکے اور لڑکیاں اپنی مرضی سے دوسرے خاندانوں میں یا دوسرے مذاہب میں یا شرک و بدعات کرنے والے مسالک کے اندر بھاگ کر کے شادیاں کر لیں، ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادیاں کر لیں، تو شادی کی تاخیر بھی یہ کبھی کبھار ارتداد اور اسلام کے انکار کا بنیادی سبب بنتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جہیز کی لعنت، کہ لڑکیاں جہیز اکٹھا نہ کر پانے کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہونے کے نتیجے میں مسلسل کڑ کڑ کر کے زندگی گزارتی ہیں، اور اس کے بعد بھاگ کر کے شادیاں کر کے دوسرے مذاہب کی ہو جاتی ہیں۔ اسی کی ایک شکل جس کو ہمارے بعض فقہا نے جائز اور حلال قرار دے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ بلا ولی کے نکاح کر لینا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے خاندانوں میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ ذکر کریں کہ بغیر ولی کے لڑکی کی شادی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِل، کہ ایسی لڑکی جو ولی کی مرضی کے بغیر شادی کر لے، اس کی رضامندی کے بغیر شادی کر لے، تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اور بعض روایات میں ہے فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی ہے، ایسی ہے، یعنی زندگی بھر وہ زنا کرنے والی ہے۔ تو لڑکیوں کے لیے، ان کی شادیوں کے لیے ولی کی شرط یہ بنیادی عنصر ہے کہ اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو لڑکیاں بھاگ کر کے شادی کرنے سے قاصر ہوں گی، مجبور ہو جائیں گی۔ لہذا بلا ولی کے نکاح کا فتویٰ بھی نہ دیا جائے، اور اس رواج کو معاشرے کے اندر سختی کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے طلاق اور حلالہ کے بڑھتے ہوئے رجحان، خلا کے بڑھتے ہوئے رجحان، ذرا سی باتوں پر لڑکی کو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دے کر کے چوکھٹ سے باہر کر دینا، اور اس کے بعد اس کے لیے اس کو اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ مسلم معاشرے سے، اپنے سسرال سے بدزن ہو کر کے آزاد زندگی گزارے، اور کبھی کبھار ایسا بھی فیصلہ کر لے کہ وہ غیر قوموں کے ہاتھوں میں جا کر کے ان کے خاندانوں کا حصہ بن کر کے اسلام کا انکار کر دے۔ وراثت سے لڑکیوں کی محرومی بھی کبھی کبھار اسلام اور خاندان سے بدزنی کا ذریعہ ہے، اور یہ بدزنی اگر شدت اختیار کر لے تو کبھی کبھار لڑکیوں کو ارتداد تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے شادیوں کی فضول خرچی، اس کے رسوم و رواج، اور متعین مدت کے لیے آج کل جو شادیوں کا رواج نکاح مسیار یا نکاح متع کے نام پر عالم اسلام کے گمراہ مفتیوں کے ذریعے سے چل پڑا ہے، یہ بھی عورتوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ جب ایک بار اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد وہ مذہب و مسلک کے قید و حدود کو پھلانگ کر کے جو فیصلہ چاہتی ہے کرتی ہے۔
لہذا ان چیزوں سے بھی ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ مخلوط تعلیم، بے پردگی، بے حیائی اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اجنبیوں سے پردہ نہ کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں جو حجاب کے حدود متعین کیے ہیں ان کا اعتبار نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتیں جو پتلا اور باریک لباس پہنیں گی، بے حیا ہو کر کے باہر نکلیں گی، چست لباس پہنیں گی، اور وہ کپڑا تو پہنے ہوں گی لیکن اس کے باوجود وہ عاری ہوں گی، ننگی ہوں گی، ان کا جسم جھلک رہا ہوگا اور وہ بے حیائی کو اختیار کریں گی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی۔ لہذا عورتوں کی حیا، عورتوں کی عزت و آبرو، عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورتیں باحجاب ہو کر کے گھر سے باہر نکلیں، بے پردہ نہ ہوں۔ ان کا حسن و جمال ان کے شوہر کے لیے، ان کے محارم کے لیے ہو، ان کا حسن و جمال اجنبی مردوں میں موضوع گفتگو بننے کے لیے نہ ہو کہ وہ اس کے حسن و جمال کا مذاق اڑائیں اور اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ نہ کی جائیں، ان کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال کر کے لوگوں کو مذاق بڑھانے کا موقع نہ دیا جائے۔ لہذا خواتین کی ذمہ داری یہ ہے کہ حجاب کے سارے حدود کو تحفظ فراہم کریں۔ مخلوط تعلیم جو آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ لڑکی بڑی ہو جائے، لڑکوں کے ساتھ پڑھتی رہے، دوسرے شہروں کا اکیلے سفر کرے، دوسرے شہروں میں اکیلے رہائش اختیار کرے، مردوں کے ساتھ گھومے، اجنبیوں کے ساتھ سفر کرے، یہ مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اور اسی مخلوط تعلیم کے نتیجے میں آج لڑکیاں دوسرے مذاہب میں بھاگ کر کے شادیاں کرتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اور مسلم قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان لڑکیوں کی تعلیم کا بندوبست ایسے اداروں کے ذریعے کیا جائے جہاں صرف لڑکیوں کے معیاری تعلیم کا انتظام کیا جائے، وہ با پردہ رہ کر کے تعلیم حاصل کرے، دنیا میں ترقی کرے اور اختلاط سے دور رہ کر کے زندگی گزارے تاکہ اس کی عزت و وقار کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ آج کے دور میں ارتداد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے بلوغت سے پہلے یا شادی سے پہلے لڑکیوں اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیا۔ وہ رات بھر جس سے چاہیں باتیں کریں، جس سے چاہیں سوشل میڈیا پر دوستی کریں، جس سے چاہیں چیٹنگ کریں، جس سے چاہیں گفتگو کریں، جس سے چاہیں تعلقات بنائیں، جس سے چاہیں بے تکلف ہو جائیں، جس سے چاہیں قہقہا لگائیں، جس سے چاہیں ٹائم لے کر کے گھومنے ٹہلنے جائیں، ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کے کھانا پینا کھائیں اور اسلام کی حدوں کو پار کریں، یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے۔ اسی طریقے سے ارتداد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے جبراً لڑکیوں کی شادی کو جائز سمجھ لیا ہے۔ لڑکی کے مرضی کے بغیر لڑکا تلاش کر کے اس کی زندگی میں تھوپ دیا جائے، لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی خواہشات دبتی ہیں، جبراً شادی کی جاتی ہے، کچھ دنوں میں طلاق ہوتی ہے اور اس کے بعد بدزنی کی بنیاد پر کبھی کبھار نوبت یہاں تک آتی ہے کہ لڑکی نکل کر کے دوسرے مذاہب میں شادی کر لیتی ہے۔ آئیے اب نواقض اسلام کو اختصار کے ساتھ بیان کر کے میں اپنے خطاب کو ختم کروں گا۔ نواقض اسلام کیا ہیں اور نواقض اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ نواقض اسلام کہا جاتا ہے اسلام کو توڑ دینے والی چیزوں کو، ایسی چیزیں
جن کو اگر مسلمان اپنا لے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس سے اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اور رب کائنات کے درمیان کسی کو واسطہ بنا لینا اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اس واسطے کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنا، یہ بھی نواقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے۔ تیسرا ناقض اسلام یہ ہے کہ انسان کافر کو کافر نہ سمجھے، مشرک کو مشرک نہ سمجھے، اور مشرک کے شرک میں اور کافر کے کفر میں شک کرے اور اس کے مذہب کو صحیح قرار دے، یہ بھی اسلام سے خارج کر دینے والا ایک عمل ہے۔ چوتھا ناقض اسلام یہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل ہے۔ آج ہم میں سے سواد اعظم کا دعویٰ کرنے والے ایسے بے شمار افراد موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ عبارتیں موجود ہیں کہ اگر ہمارے امام کا قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تعویل کی جائے گی۔ تعویل ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس کا انکار کر دیا جائے گا، لیکن اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ بھی اسلام سے خارج ہونے کا ایک بنیادی سبب ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا طریقہ آپ کے طریقے سے زیادہ افضل ہے۔ پانچواں ناقض اسلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سے بغض رکھنا، اس سے نفرت کرنا اور اس سے دوری اختیار کرنا، اس کو ترک کر دینا۔ چھٹا ناقض اسلام یہ ہے کہ اسلام کے کسی حکم یا ثواب و عقاب کے کام کا مذاق اڑانا۔ انسان اسلام کے کسی حکم کا یا ثواب یا عقاب کے کام کا مذاق اڑائے۔ کوئی عالم دین کہتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، لون اور قرض کی بنیاد پر جو بینکوں سے لون لیا جاتا ہے اس کی بنیاد پر کاروبار کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کا ٹھٹھا اڑایا جائے۔ اسی طریقے سے ساتواں ناقض اسلام یہ ہے کہ جادو ٹونا کر کے انسان جادو ٹونا اور تعویذ گنڈے کے ذریعے اس پر اعتماد کرے اور رب کائنات کے دین کا انکار کرتا چلا جائے۔ جادو ٹونا اور تعویذ گنڈا کرنا یہ بھی نواقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے۔ آٹھواں ناقض اسلام یہ ہے کہ مسلمانوں کے بجائے مشرکوں کی مدد کی جائے اور دینی معاملات میں ان سے دوستی کی جائے۔ یہ بھی نواقض اسلام میں سے ایک بنیادی عنصر ہے۔ نواں ناقض اسلام یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلنے کا حق حاصل ہے۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم کو یقین کا مقام حاصل ہو جائے تو ہماری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، تلاوت سے دوری اختیار کر لی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، تکالیف شریعت سے ہم نکل جاتے ہیں۔ یہ بھی اسلام سے خارج ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آخری بات، 10واں ناقض اسلام کہ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، اس کا علم حاصل نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا، اور اسی بے عملی کو یا دین سے اعراض کو یا دین سے دوری کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نواقض اسلام سے دوری اختیار کریں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق
1400 سال پیچھے جا کر کے دین اسلام کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا میں ترقی کریں، لیکن کتنے بھی اونچائی پر پہنچ جائیں، اوج ثریا پر چلے جائیں، پنڈبیوں میں گھومیں، ہوائی جہاز اور راکٹ میں سفر کریں، دنیا کی کوئی بھی ترقی اختیار کر لیں، لیکن ہماری گھٹیوں میں یہ علامت موجود ہو کہ جہاں رب کائنات نے نماز پڑھنے کا، اپنی شکر گزاری ادا کرنے کا جس وقت میں حکم دیا ہے، جیسے ہی وہ وقت داخل ہو، انسان چاہے چاند پر کمندے لگا رہا ہو، آسمان میں سفر کر رہا ہو، پنڈبیوں میں سمندروں کے اندر کی سیر کر رہا ہو، لیکن نمازیں نہ چھوڑے، کیونکہ اس کا یہی مقصد حیات ہے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔